بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے اور ان کے اساتذہ کرام کہ جن کی محنت سے ان بچوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے آج یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کائنات بنانے سے ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے، اور مفتی شفیع صاحب معرف القرآن میں سورۃ طٰہٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے، اور کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس تلاوت سے تر و تازہ رہیں گے۔ تو اللہ کا فضل، انعام اور احسان اللہ کا اس امت پر ہوا۔ پہلی بھی کتابیں آئیں، آسمانی کتابیں، لیکن ان کا کہیں حافظ نہیں ملتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز بخشا کہ یہ چھوٹے سے بچے الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اب تو اس دور میں اللہ نے ہمیں دکھایا کہ بعض بچے وہ اتنی تربیت کہ ان کو صرف صفحہ نمبر بتاؤ
اس صفحے پر اوپر کون سا لفظ آتا ہے وہ فوراً وہ بھی بتا دیتے ہیں، صفحہ ختم کہاں ہو رہا ہے اور اس صفحے پر کون سی سورت کی کون سی آیات ہے۔ آپ موبائل پر قرآن کھولیں گے، اس پر آپ جائیں گے آیت کے لیے یا سورت کے لیے یا سپارے کے لیے، پھر آپ وہاں سپارہ وغیرہ لکھیں گے، پھر جا کر وہ سپارہ کھولتا ہے موبائل یا وہ سورت کھولتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ادھر ایک آدمی ادھر سپارہ کھولنے میں لگا ہوا ہے اور ادھر ایک بچے سے کہا گیا کہ فلاں نمبر صفحے پر کون سی سورت کی کون سی آیات ہے، وہ سپارہ موبائل پر بعد میں کھولا، اس بچے کی زبان سے پہلے ہی نکل آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس امت پر اعزاز، یہ احسان فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے یہ اس کے نصیب میں یہ لکھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی قرآن حفظ کر کے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ والدین کی خوش نصیبی ہے، یہ ان بچوں کی، ہم دنیا میں بھی بچوں کو بھیجتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود خوشی منانے کا حکم فرمایا ہے۔ لوگ تو باقی چیزوں پر خوشیاں مناتے ہیں، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے تو لوگ دعوت کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرما رہے یہی چیز ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو دنیا والے جمع کرتے ہیں ان سب سے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ نے اعزاز بخشا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی جو حافظ بنے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور پھر قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ایک میسج ہے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کیا پیغام لے کر آیا؟ قرآن سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کا تعارف۔ پچھلے دنوں بھی ایک مولوی صاحب فرمانے لگے، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے ایک پاؤں پائیدان پر ہو، ٹرین چل رہی ہو اسٹیشن پر، ایک پائیدان میں ہو، ایک پلیٹ فارم پہ، دوسرا پاؤں اٹھانے سے پہلے میں سارے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ۔ کہ سارے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کو عبادت کے ساتھ راضی کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، اور تیسرا قیامت کا یقین، قیامت کا استحضار کہ سامنے ہو قیامت کے دن میں اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں لوگوں کی بڑائی کے تذکرے، فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، نہیں، رب کی بڑائی کے تذکرے ہوں مجلس میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کافروں کا اختلاف ہی یہاں سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ذات میں مانتے تھے، صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ ذات میں مانتے کہ ہاں اللہ ایک ہے، ذات میں تو وہ مانتے تھے کہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ بت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ ایمان اللہ پر لے لانا
اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ ذات میں بھی کوئی شریک نہ ہو، نہ ٹھہرائے، اور صفات میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف۔ آج ہمارا بھی ذات میں تو ہم بھی نہیں شریک ٹھہراتے، لیکن صفات میں ہم بھی مخلوق کو ساتھ بیان کر دیتے ہیں، وہ جی فلانا بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ کون ہے رب؟ وہ اللہ ہے، اس جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اسے رب کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے۔ آج ہماری مجلس میں اس رب کے تذکرے کوئی نہیں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کہ لا الہ الا اللہ، ساری چیزوں سے امیدیں کٹ جائیں، مخلوق سے امید کٹ جائیں۔ سب سے پہلی محنت صحابہ پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے چیزوں کا ڈر نکل جائے، مخلوق کا ڈر نکل جائے، چیزوں سے اور مخلوق سے امید کٹ جائے، ڈر بھی نہ ہو لوگوں کا اور امید بھی نہ ہو لوگوں سے، ایک اللہ کی ذات سے امیدیں جڑ جائیں، ایک اللہ کی ذات کا ڈر دل میں آ جائے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کھڑے ہیں، ایک طرف کافر کھڑے ہیں 1000 کا لشکر، ایک طرف صحابہ 313، تعداد بھی کم، ان کی کافروں کی تعداد زیادہ، ان کے پاس لڑنے کا سامان کوئی نہیں، کافروں کے پاس لڑنے کا سامان بھی ہے، زمین ان کے پاس سخت زمین ہے، ادھر ریتلی زمین ہے جو بدر کے میدان میں گئے، آج بھی وہ ٹیلہ موجود ہے جہاں صحابہ کا قیام گاہ تھا۔ اللہ کے نبی کا خود خیمہ مسجد عریش جہاں بنی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو ان تلوار کے لیے لڑنے کے لیے پکی زمین ضروری ہے تاکہ نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ ریتلی زمین میں تو آدمی کے پاؤں دھس جاتے ہیں اور آدمی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر دکھایا کہ جن کی نظر ایک اللہ پر، مخلوق کا تاثر دل سے نکلا کہ نہیں یہ 313 کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کیا رہے ہیں؟ وہ یہی کہتے رہے یا رسول اللہ۔ مہاجرین پہلے جواب دیتے رہے، پھر چوتھی مرتبہ انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا وربك فقاتلا انها هنا قائدون، جائیے آپ اور آپ کے رب لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہم وہ نہیں بلکہ ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ آگ میں کودنے کو کہیں، ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک ہم میں ایک بھی آنگ زندہ ہے اس وقت تک ہم آپ کی حفاظت کرتے رہیں۔ مخلوق کا تاثر ذرہ برابر نہیں، انسانوں کا تاثر کوئی نہیں، انسانوں کا ڈر کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان بدر والوں سے کہو آج کے بعد جو مرضی کرو، میں نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ تو بھائیوں آج ہماری مجلس سے رب کے تذکرے نکل گئے، آج ہر طرف مخلوق کی بڑائی، مخلوق کے تذکرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو تلوار کا وار ہوا اور شہادت مل رہی ہے، اپنے بچوں کو بلایا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہیں وصیت فرمائی اور فرمایا میرے بچوں اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ یہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے ایک اللہ ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں تو وہ امیدوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے۔ اللہ سے امیدیں بند جائیں، مخلوق سے امیدیں کٹ جائیں، مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے، اس دل میں ایک اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو رب کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سمندر پر
چلتے جاؤ گے لیکن سمندر تمہیں ڈبو نہیں سکے گا جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور تمہارے دل میں مخلوق کا ڈر نکل گیا, تمہارے دل سے اللہ کا ڈر آ گیا تو سمندر تمہیں ڈبو نہیں سکتا. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. روم کے سمندر پر جب لشکر پہنچا ہے اور آگے کشتیاں پہلے ہی چلی گئیں, انہوں دشمنوں نے کشتیاں ہٹا لی, اور ایک یہ ادھر فارس کی طرف جب علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر یہاں ساحل سمندر پہ پہنچا ہے, یہاں کشتیاں کوئی نہیں, اور ادھر روم کے سفر پر اور صحابی ہیں, وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے میں نے سمندر پار کرنا ہے, سمندر پار کرنا. حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ یہ سمندر تیرے قبضے میں ہے اور تو ہی اس کا رب ہے, تو چاہے گا تو پار کرا دے گا. ادھر وہ صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں, اپنے لشکر کو کہہ رہے ہیں, اپنے لشکر سے کیا کہہ رہے ہیں, تم میں سے کوئی 30,000 کا لشکر تھا, 30,000 کا روم کے ساحل پر, اور یہ سمندر کے کنارے لشکر کھڑا ہے, اور امیر لشکر کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے, تم میں سے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ ہماری لشکر سے نکل جائے, اس لیے کہ میں نے سمندر پار کرنا ہے. رب کی نافرمانی جب ختم ہوگی, کب ہوگی؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور آج یہ ڈر نکل گیا دل سے. مخلوق کا ڈر ہے, رب کا ڈر کوئی نہیں. مخلوق سے امیدیں ہیں, اللہ سے امیدیں کوئی نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, سمندر پار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کوئی جدید سامان لے کر آؤ, کشتیاں لے کر آؤ, کہنے لگے میں نے سمندر پار کرنا ہے, میرے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے تو نکل جائے. 30,000 کے لشکر میں ایک بھی گناہ کبیرہ والا موجود نہیں تھا. اور ساتھیوں سے کہا سمندر میں گھوڑے ڈال دو, گھوڑے ڈال دیے اور سمندر پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور سمندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. یہی حال علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے فارس کی طرف آئے ہیں اور پھر سمندر کے اوپر چلتے گئے, گھوڑے دوڑتے گئے, اور دشمن دیکھ رہے ہیں, وہ کہنے لگے دیو آمدن, دیو آمدن, یہ تو کوئی جنات آ گئے, انسان نہیں کہ سمندر پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں, اور ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے گرد بھی اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اللہ تو آج بھی قدرت کے ساتھ موجود ہیں, لیکن اللہ کے تذکرے کوئی نہیں. وہ کائنات کا رب ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی قسم آج بھی اس رب کی قدرت موجود ہے, لیکن جب ہماری مخلوق سے امیدیں کٹیں گے تو رب کی قسم اللہ ہماری امیدوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا. میرے محترم حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ بھی یہی بنگلہ دیش میں بیمار ہوئے, وہاں سے جہاز کے ذریعے سے لایا گیا لاہور, کچھ دن اسپتال میں رہے اور بولنے کی طاقت نہیں تھی, بول نہیں سکتے تھے. پھر جب بولنے لگے پہلا جملہ یہی کہا, لوگوں سے جا کر کہو مخلوق سے امیدیں کاٹ دو, ایک اللہ سے امیدیں باندھ لو, مخلوق سے امیدیں نہ رکھو. تو بھائیوں یہ قرآن پہلا درس ہمیں دیتا ہے, ایک اللہ کو رب مانو, وہی کائنات کا رب ہے جو ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. اور پھر دوسرا خلاصہ قرآن کا خلاصہ, رب کو راضی کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت, نہ مال کی, نہ چیزوں کی, نہ اسباب کی, نہ حکومت کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں. رب کو راضی کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے, اللہ کے حبیب کے طریقوں پر زندگی گزارنا, نبی کی اطاعت والی زندگی, یہ قرآن والی زندگی ہے. قرآن کے حقوق ہیں, پہلا حق قرآن پر ایمان لانا, دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے کہ سال میں, شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت ہی کوئی نہیں, سارا دن گزر جاتا ہے, کبھی قرآن کھول کر ہی نہیں پڑھتے. قرآن میں تو سارے مسائل ہیں. ایک بھائی فرما رہے تھے یہ کاروبار میں تنگی ہے تو قرآن پڑھیں. ہم نے یمن گئے یا اور عرب ممالک میں تبلیغ کے لیے, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں خاص طور پر یمن والے, جہاں بیٹھے ہوئے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں. معمولی سی ان کی آمدنی ہے اور کرنسی ان کی بہت کم ہے, لیکن خوشحال زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے.
कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक और सच है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरत वाक़िया की तिलावत की जाती है उस घर में कभी फाका नहीं आ सकता। लेकिन आज तो हमने कुरान ही छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आते हैं, और जी मौलवी साहब कोई घर में पता नहीं जादू हुआ है, तावीज़ हैं जी, मुश्किलात हैं, कभी ये हो जाता है कभी वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बताया है। अल्लाह के नबी पर भी जादू हुआ, इसका इनकार नहीं कि ये है नहीं, लेकिन कुरान में हल मौजूद है। हम भी नमाजी लोगों के पास हल देखने जाते हैं, जो नमाजी नहीं पढ़ते, जो कुरान जिनको पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के नबी ने हल बताए हैं, लेकिन उलमा की खिदमत में जाएं तो फिर पता चले, कुरान वालों के पास जाएं तो पता चले। अल्लाह के नबी पर जादू हुआ, तबीयत खराब, दो फरिश्ते आए, एक सर की तरफ एक पांव की तरफ। पांव वाला फरिश्ता पूछ रहे सर वाले से इन्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा इन पर जादू हुआ है। किसने किया? लबीद बिन असम ने। किस चीज पर? वो बालों के गुच्छे पर, और उसे खजूर के गाब में फंसाकर फलाने कुएं में, औद नामी कुएं में पत्थर के नीचे वो खजूर की गाब रखी है जिसमें बालों का गुच्छा है, उस पर जादू किया है। अल्लाह के नबी को बताना मकसूद था। आप सुबह उठे, सहाबा को लेकर उस कुएं पे पहुंचे, वहां से वो खजूर की गाब निकाली कुएं से, और वो बालों का गुच्छा निकाला, उस पर 11 गिरे लगी हुई थी, 11 गिरे। अल्लाह के नबी खोलने लगे, खुल नहीं रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। आखिरी 2 सूरतें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 5 आयत, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 6 आयत वो लेकर आए, और अल्लाह के नबी को आकर बताया। आपने एक आयत पढ़ी, गिरा खोली तो खुल गई, फिर दूसरी आयत, तीसरी, 11 आयतें और 11 गिरे आप पढ़ते गए, और 11 गिरे खुल गई। अल्लाह के नबी की तबीयत दुरुस्त हो गई। फिर अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। रात को आप बिस्तर पर तशरीफ लाते, अल्लाह के नबी आप दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और अपने सारे जिस्म पर हाथ फेर लेते थे। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा छोटे बच्चे थे, लेकिन उन पर भी मगरिब के बाद अल्लाह के नबी दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़कर दम फरमाया करते थे। मुअव्वज़तैन कहा जाता है, ये अल्लाह की पनाह में लेने वाली सूरतें हैं। ये जिन्नात वगैरह से अल्लाह की पनाह अता करती हैं। तो भाइयों, कुरान में तो हर मसले का हल है, लेकिन हम कुरान पढ़ते कोई नहीं, कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह सारे दिन के काम अपने जिम्मे ले लेते हैं, सारे काम अपने जिम्मे ले लेते। जो सूरत फतह 26वें पारी की सूरत, उलमा ने लिखा है जोर की नमाज के बाद जो सूरत फतह पढ़ता है, अल्लाह दुश्मनों को मगलूब रखते हैं और इससे गालिब रखते हैं। असर की नमाज अभी आएगी आगे, और असर की नमाज के बाद उलमा ने लिखा है जो सूरत नबा आखिरी सिपारे की पहली सूरत पढ़ता है, अल्लाह गैब से बंदोबस्त फरमाते हैं और अपने घर की हाजिरी, नबी के रोजे की हाजिरी नसीब फरमाते हैं। जो रोजाना मगरिब के बाद रात की सूरतें, ये दोनों सूरतें, सूरत वाकिया और सूरत मुल्क और अलिफ लाम मीम सजदा, ये तीनों सूरतें रात की सूरतें हैं। अलिफ लाम मीम सजदा तो मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ी जाए, और सूरतुल मुल्क और सूरतुल वाकिया ये उलमा ने लिखा है रात की सूरतें, मगरिब के बाद पढ़ें या इशा के बाद पढ़ें, रात की सूरतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है, कुरान में 30 आयत की ऐसी सूरत है, मेरा दिल चाहता है मेरे हर उम्मती के दिल में ये मौजूद हो। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, ये अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी। वो जो हतीम का हिस्सा था वो पहले बैतुल्लाह में मिलाया गया, किस वजह से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी चाहत थी कि ये भी मक्के में शामिल होता, बैतुल्लाह में शामिल होता, लेकिन इतने पैसे नहीं था। तो बाद में सहाबा ने अल्लाह के नबी की ख्वाहिश को पूरा किया कि अल्लाह के नबी की ये ख्वाहिश थी, फिर तो वो तो वक्त के साथ दोबारा उससे अलग कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी की, हमारे उस्ताद फरमाते थे, अल्लाह के नबी की जो ख्वाहिश है हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पूरा करें। इसलिए हमारे उस्ताद ने हमसे कहा था, वादा करो कि हर तालिब इल्म ये 29वें पारे की पहली सूरत सूरतुल मुल्क जरूर याद करें कि अल्लाह के नबी की ये ख्वाहिश है, और ये अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पूरी करेगा, अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी करते चले जाएंगे। तो आप लोग भी सारे नियत करें कि इंशाल्लाह, और आसान तरतीब है, आप मगरिब के बाद या ईशा के बाद सूरतुल मुल्क नमाज से फारिग हो जाए, सूरतुल मुल्क रोजाना पढ़ें,
پڑھتے پڑھتے یہ صورت یاد ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی خواہش پوری ہو گئی تو اللہ ہماری خواہشیں پوری کر دیں گے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون یاد کرے گا انشاءاللہ 30ویں سورۃ الملک؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر باری نہ ہوتا تو میں یہ مسواک میں فرض کر دیتا، یہ بھی اللہ کے نبی کی خواہش۔ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ان پر تہجد کی نماز لازمی قرار دے دیتا، یہ بھی اللہ کے نبی کی خواہش۔ ہمارے استاد ایسی کئی چیزیں گنواتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی خواہش ہے، لہذا اللہ کے نبی کی خواہش کو پورا کر دو، اللہ تمہیں کبھی دنیا میں مایوس نہیں کرے گا۔ تو قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن روزانہ تلاوت کیجئے۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور غیر رمضان میں بھی اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں شیاطین داخل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں۔ تو بھائیو ہم بھی قرآن کی تلاوت۔ اور تیسرا حق قرآن کا، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے کہ قرآن پیغام کیا ہے۔ ایک عام میسج آتا تھا موبائل پر، ہر آدمی دکھاتا پھرتا یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ وہ پہلے جھوٹے میسج چلتے تھے کہ جی آپ کے 25,000 آئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے جی اتنا لوڈ کرا دو موبائل پہ، 1,000 3,000 اس نمبر پہ بھیج دو، پھر آپ کو یہ 25,000 موصول ہو جائیں گے۔ جھوٹ ہوتا تھا، لیکن آدمی کو لالچ لگ جاتی، وہ 25,000 لینے کے لیے چلو 3,000 کا لوڈ تو کر ہی دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مارے گئے، 3,000 بھی لوڈ کر دیا، 25,000 بھی نہیں ملے۔ یہ جھوٹے میسج تو ہم ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کا سچا میسج، سچا کلام آیا ہے، کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب یہ قید ہوئے اور واپس آئے 1916 میں، انہوں نے علماء کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا اور فرمانے لگے میں دو چیزیں چاہتا ہوں، ایک یہ کہ تم لوگوں کو نبی کی اسلام والی زندگی بتاؤ، اسلام والی زندگی، اور یہ ان کی خواہش، انہوں نے علماء کو اس پر تیار کیا۔ اور دوسرا فرمانے لگے ہر مسجد میں قرآن کا درس ہو تاکہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کا پتہ چل سکے۔ ہر مسجد میں علماء سے یہ وعدہ لیا تھا 1916 میں، اور علماء کا درس شروع ہوا کہ جب مسلمانوں میں اسلام کی زندگی آئے گی دنیا کی زندگی سکون والی بن جائے گی۔ قرآن کا میسج، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی سمجھ آئے گی تو رب کی قسم ان جھوٹی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج تو جھوٹی باتوں پر ہمیں یقین آ گیا، قرآن کا یقین کوئی نہیں ہے، قرآن کا یقین ختم ہو گیا۔ قرآن میں تو اللہ فرما رہے نماز پر کام بناتا ہوں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور 27 رجب کو اعلانات ہو رہے تھے، فلاں نے اتنے ووٹ لے کر کامیاب ہو گیا، اتنے ووٹ لے کر۔ اس دن میں گھر میں ہی تھا، مصروفیت کوئی نہیں، تو میں تفسیر پڑھ رہا تھا 27 رجب کے حوالے سے۔ اس دن قرآن میں اللہ فرما رہے کامیاب وہ ہو گئے، کون؟ ادھر اعلان ہو رہے ہیں جس کے ووٹ زیادہ وہ کامیاب، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نہیں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو کامیابی آج اس میں نظر نہیں آ رہی، یہ قرآن سمجھا نہیں، یقین نہیں آج قرآن کی بات پر۔ اخبار میں کوئی بات آ جائے اس کا یقین ہے کہ روزانہ اسی کے تذکرے، لیکن قرآن کے تذکرے ختم، قرآن کو سمجھنا ختم ہو گیا، اس لیے آج قرآن میں شک ہونے لگ گیا، قرآن میں شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو وعدے فرمائے ہیں اس کا آج شک لگ گیا، اور یقین آ گیا تو اخبار کا یقین نہیں۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، تاکہ قرآن والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، اور رب کی قسم دنیا اور آخرت کی زندگی قرآن والی زندگی سے بنے گی۔ تو تیسرا قرآن کو سمجھنا، اور اس کے لیے علماء کے پاس جائیں، علماء کے بعد ایک تبلیغ میں ہمارے ساتھ گئے بڑے مالدار آدمی، تو مشکل سے انہیں سمجھایا، وہ کہنے لگے مجھے تو کسی نے مولوی نے کہا تھا۔ میں نے کہا مولوی وہ عالم تو نہیں تھا، عام آدمی۔ کہنے لگے جی، انہوں نے کہا جی حج کر لو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔
وہ 100 سال تو وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی، ظلم وغیرہ بھی. میں سال میں حج کر لیتا ہوں. اللہ وہ مولوی کہنے لگا جی سال میں حج کر لو، حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے جیسے سارے گناہ ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے غلط فہمی؟ جو غیر عالم سے قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اپنے اپنے مطالب نکالتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کے مطالب نکالتا ہے. جو غیر عالم سے قرآن کو سمجھے گا، آج کل خاص طور پر ٹی وی پر اینکر بیٹھ کر قرآن سمجھاتے ہیں، یعنی قرآن کے الف بے کا پتہ کوئی نہیں، وہ غلط مطالب نکالتے ہیں اور وہی لوگ سن کر گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یذل بہ کثیرا، یہاں کثیرا لگایا ہے، یہدی کے ساتھ نہیں لگایا کہ قرآن سے ہدایت پانے والے تھوڑے ہوں گے، گمراہ ہونے والے زیادہ ہوں گے. اس لیے بھائیو قرآن کو علماء سے سمجھیں. اور چوتھا حق قرآن کا، قرآن پر عمل. قرآن پر عمل، نبی کی مبارک زندگی جو میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ قرآن کی زندگی ہے. قرآن کی زندگی نبی والی زندگی ہے. نبی قرآن کی زندگی اپنانی ہے تو نبی کی زندگی اپنائیں. یہ قرآن کا حق ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا یہ ہم سب کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بغیر، طریقے کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں. ہمارے لیے نمونہ ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. محبوب نبی کی زندگی کو اپنانا. جس نے اپنایا، قرآن آیا اس لیے تھا کہ قرآن پر عمل کیا جائے. ایک آیت اتر رہی ہے اور صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم تو آج سارا قرآن سن بھی لیتے ہیں رمضان میں، لیکن پھر بھی وہی یہاں سے قرآن سنا اور باہر نکلے وہاں جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہاں سن کر گئے، اللہ فرما رہے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں پر. باہر نکلتے ہی جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ فرما رہے ہیں خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت. باہر نکل کر ظالم بن جاتے ہیں. نہیں، یہ قرآن اگر اسی طرح معاملہ رہا کہ قرآن سن اور عمل چھوڑ دیا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن رسول پکاریں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا. تو اگر اللہ نہ کرے اللہ کے نبی ہمارے خلاف مدعی بن گئے قیامت کے دن، پھر ہماری نجات کہاں؟ اس لیے قرآن پر عمل ضروری ہے. صحابہ کی زندگی میں عمل آتا گیا. قرآن کی آیت اترتی، عمل آتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک یہ آیت اتری 4 سپارے کی پہلی آیت. اللہ نے فرمایا تم ایمان والے کامل ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. محبوب چیز اللہ کے راستے میں. تو ایک صحابی نے یہ آیت سنی، فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ بیرحا میرا یہ ہے کھجور کا باغ ہے، اور ایک عالم کے بقول کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے کوئی 3 کروڑ روپے کے قریب ان کا باغ تھا. آج کے زمانے کے لحاظ سے 3 کروڑ روپے کا باغ. اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ یہ میرا بیرحا باغ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں تم نیکی کے درجے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم محبوب چیز نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. ایک قرآن کی آیت سنی اور اس پر فوراً عمل شروع ہو گیا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے کچھ قرآن سکھا دے، مجھے قرآن سکھا دے. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ذمہ لگائے جاؤ انہیں قرآن سکھاؤ. ان صحابی نے ان کو سورۃ زلزال سکھائی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس میں آخر میں اللہ فرما رہے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو مثقال کے ذرے کے برابر نیکی کا کام کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا، مثقال کے ذرے کے برابر برائی کا کام کرے گا اس کا بھی بدلہ ملے گا. تو کہنے لگے وہ سیکھ کر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کفانی ذرتان، یا رسول اللہ 2 ذرے مجھے کافی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون سے؟
عرض کہ یا رسول اللہ میں نے سورۃ زلزال سیکھی ہے، اور سورۃ زلزال میں اللہ فرما رہے ہیں مسقال کے ذرے کے برابر نیکی بھی دیکھو گے، مسقال کے ذرے کے برابر برائی بھی دیکھو گے۔ آج کے بعد میں ذرہ برابر کوئی برائی کا عمل کروں گا نہیں، اور کوئی ذرہ برابر نیکی کا کام چھوڑوں گا نہیں، ہر نیکی کا کام کروں گا، ہر برائی کے عمل سے بچوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کفانی ذرتان، اور اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ ایک سورت سیکھی اور عمل شروع ہو گیا۔ تو بھائیوں ہم بھی قرآن پر عمل، قرآن کی عملی زندگی، یہ ہے ڈاکوؤں کی زندگی کو بدل گیا۔ فضیل ابن عیاض بڑے ڈاکو تھے، بعد میں اللہ والے بنے۔ ان کے قصہ لکھا ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، راستہ لوٹتے تھے، تلوار لے کر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور قافلہ گزرتا تو ان کو لوٹتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے قریب کا وقت تھا اور شام کا ٹائم، اور ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس میں قاری صاحب ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قافلہ بھی چل رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب یہ فضیل ابن عیاض کا جو ڈاکوؤں کا سردار تھے، یہ باقی ان کے ساتھ اور ڈاکو گھات لگائے بیٹھے راستہ لوٹنے کے لیے، جب یہ قاری صاحب ان کے قریب پہنچے تو اس قاری صاحب کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ تو قرآن کی آیت کا ایسے اثر ہوا، فوراً باہر نکلے، تلوار دونوں ہاتھ میں لے کر اس سے مروڑا اور اس تلوار کو توڑ دیا اور نیچے پھینکا، اور کہنے لگے ہاں ایمان والوں کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ ایک آیت نے زندگی بدل دی، سارا ڈاکے ڈالے ہوئے سامان واپس کیا، اور پھر اللہ اللہ کر کے اللہ کے ولی بن کر زندگی گزار گئے۔ ایک قرآن کی آیت۔ تو بھائیوں قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل، اور قرآن پر عمل وہ نبی کی عملی زندگی ہے۔ میرے آپ کے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک ہیں۔ خلقت